حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجدوں والی محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جب یہ اللہ سے نہیں جوڑ رہے، اللہ کے نبی سے نہیں جوڑ رہے، تو یہ کیا خاک کسی کی وفاداری کریں گے، کیا خاک کسی کی خدمت کریں گے اور تیمارداری کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے عمومی ایک محنت اللہ تعالیٰ سے مانگ کے شروع کی کہ لوگ اللہ کے گھروں سے وابستہ ہو جائیں۔ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لہٰذا دروازوں پر جا کر لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جھنجھوڑا، اے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اس دین کی خدمت کو قبول کر لو۔ چنانچہ دین کی طرف ان کو بلایا، اور اصول کتنے فنڈامنٹل اور بنیادی اصول کتنے عجیب، 6 اصول، 6 نمبروں کے اندر کام کو محدود کیا، اور ایک بنیادی اصول یہ بنایا، بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا۔ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ کوئی مخلص ہی کر سکتا ہے۔ دوستو، جو بھی آدمی اس دنیا میں جس سے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی غرض سے ملتا ہے، لیکن یہ ایسا مبارک راستہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے سے مل رہا ہے تو اس میں غرض نہیں ہوتی، بلکہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جاتے ہیں اور ان کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں۔ ذرا ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 3 دن کی جماعت تیار ہوئی، مسجد میں پہنچے، بستر سائیڈ پر رکھے، باوضو ہوئے، صف اول میں جا کر 2 رکعت پڑھی، تحیت المسجد، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ جس بستی میں آئے ہیں کہ اللہ اس بستی کے بستی والوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے، دین کی محبت دل میں ڈال دیجئے۔ اس کے بعد گشت کرنے کے لیے گئے۔ کیسے لوگوں کے گھروں پہ گئے؟ جواریوں کے گھر پر، شرابیوں کے گھر پر، جن سے کوئی باعزت آدمی مسافہ کرنا پسند نہیں کرتا، جن کے دروازے پہ کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، جن کے گھر سے کوئی رشتے لینا پسند نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر میں بیانا پسند نہیں کرتا، ایسے کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، مقامی ساتھی نے دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہا اللہ کے کچھ مہمان آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں، ملاقات کر لیجئے۔ باہر آتا ہے، امیر صاحب ملاقات کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، پھر کنارے پہ کھڑے ہو کر کچھ جنت کی شوق کی بات، کچھ جہنم کے خوف کی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ جی تھوڑی سی مختصر سی سواز اس کو دعوت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ مسجد میں آتا ہے، باوضو ہوتا ہے، صف اول میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد کچھ واعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، دھیان سے سنتا ہے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھی ملتے ہیں، جی اب ہم اجتماعی طور پہ کھانا کھا رہے ہیں، اگر موقع ہو تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ یہ حیران کہ ان کو تو میرے گھر پہ کھانا چاہیے تھا، یہ تو الٹا مجھے اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں۔ 2-3 دن جماعت مسجد میں ٹھہری، دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا بھائی آپ 3 دن ہمارے ساتھ چلیں نا، یہ سمجھے کہ میں آؤٹنگ پہ جا رہا ہوں، انجوائے پہ جا رہا ہوں، 3 دن آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب اس کے دل میں محبت ہوئی کہ یار انہوں نے مجھ سے کوئی مطالبہ تو کیا نہیں کسی اور چیز کا، 3 دن کہہ رہے ہیں، ویسے بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، فصل ابھی تیار ہوئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا وقت ضائع ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ بستر تیار کیا اور نکل گئے۔ اب باوضو اعتکاف کی نیت کے ساتھ صف اول میں مسجد میں ٹھہر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، واعظ میں شریک ہو رہا ہے، تعلیم میں شریک ہو رہا ہے، تہجد میں اٹھ رہا ہے، گرم گرم آنسو اور سرد آہیں نکال رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو دل کے اندر روشنی آنی شروع ہوئی، دل کے اندر نور آنا شروع ہوا۔ اب امیر صاحب سے مشورہ کیا، امیر صاحب میری تو 20 سال کی نمازیں باقی ہیں، کہ دیکھو ہم عوام ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، آپ کسی مفتی سے اس مسئلے کو پوچھو کہ وہ قضائے عمری کس طرح سے کی جاتی ہے، کہ میری تو زکوٰۃ بھی باقی ہے، کہ یہ بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھنا، کہ مفتی صاحب کا پتہ کیا ہے، کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہ ہاں ایک مدرسہ ہے، فلاں جگہ پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب یہ بندہ جاتا ہے، جیسے مفتی صاحب سے ملتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دل میں جذبہ ہوا، میں نے تو زندگی ہائے ایسے ہی گزار دی، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بناؤں گا۔ چنانچہ جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ خود پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھ کے عمل کرنا شروع کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے اور مفتی صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا فیس ہوگی؟ کہا دینی مدارس کی کوئی فیس نہیں ہوا کرتی، آپ اپنے بچے کو بھیجیں۔ اب بچے نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، گھر کے اندر چھوٹی سی ٹوپی لگا کر، چھوٹا سا کرتا پاجامہ پہن کر، قرآن پاک سینے سے لگا کر بچہ جب روزانہ آتا ہے اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ماں بھی روتی ہے اور باپ بھی روتا ہے، گھر کے اندر انوارات کی بارش ہونی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بھی نماز میں آ گیا دعوت و تبلیغ کی مبارک برکت سے، اور اسی راستے کی مبارک برکت سے بچے کو بھی مدرسے میں بھیجنے والا بن گیا۔